لے گا کہ دار عمل کی دنیا بعد میں آئے گی۔ آدمی بچہ جب ہوتا ہے کسی کو کیا پتا کل کیا بنے گا، لیکن ابھی آئے ہیں اور آتے ہی رب تعالیٰ کو ان کے نام سے اتنا دلچسپی ہے، جس کے نام سے رب کی دلچسپی کا یہ عالم ہے، اس کے مقام اور اس کے کام سے کتنا دلچسپی ہے۔ میں انہیں تو مجھے حکم ملا ہے، نبی فرماتے ہیں مجھے حکم ملا ہے، کس نے حکم دیا؟ فرمایا میرے رب نے حکم دیا، میں اس کا نام بدل دوں، اور نام بھی میں نے نہیں رکھنا، نہ علی تم نے رکھنا ہے، نام بھی رب نے آپ رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ خوش ہوئے مولا علی کہ میرے رب کو میرے بچوں کے ساتھ، میرے گھر کے ساتھ اس کی یہ کرم نوازیاں، یہ عنایت نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ نوازش نہیں تو کیا ہے۔ ورنہ ساری مخلوق ہے، ہزاروں آتے ہیں، ہزاروں جاتے ہیں، لوگ خود نام رکھتے ہیں، رب کو کیا کوئی نام جو چاہے رکھے، لیکن کیونکہ یہ شخصیت خاص ہے، جس کے نام کا بھی رب کو اتنا پاس ہے، خاص نہیں یہ بندہ خاص و خاص ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اور دیگر بزرگوں نے یہ روایت نقل فرمائی، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل خود نام لائے، یا رسول اللہ کیا نام ہے؟ فرمایا رب نے بولا ہے کہ میں نے نام رکھا حسین، حسین نام رکھا۔ اور پھر حضور نے خود فرمایا، فرمایا آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا، حسین نام کسی نے نہیں رکھا۔ پوچھا کیا کیا کسی کے دماغ میں نہیں آیا؟ عربی لفظ ہے، عربی نام ہے، کسی کے دماغ میں نہیں آیا۔ فرمایا ان اللہ عجب اسم الحسن والحسین، اللہ نے یہ نام اپنے حسن کے پردے میں جنت میں چھپا رکھا تھا، کسی کی دماغ کی رسائی بھی رب نے نہیں ہونے دی، اس نام تک رب نے یہ نام چھپائے تھے تاکہ کسی کے دماغ میں نہ آئے۔ جب میرے نبی کے بیٹی کے گھر میں لال آئیں گے، ہم یہ نام تحفہ تن بھجوائیں۔ نام رب نے خود رکھا، پھر کسی کو پہلے رکھنے بھی نہیں دیا۔ فرمایا ان اللہ حجب، اللہ نے چھپا کے رکھے تھے یہ نام کہ میں جب کرم فرماؤں گا بیٹے بھی عطا فرماؤں گا، نام بھی آپ بھجواؤں گا۔ فرمایا اللہ نے میرے حسین کا نام رکھا، اللہ نے ان ناموں کو، اور یہ نام سنا یہ دنیاوی نام نہیں ہے، یہ دنیاوی نام نہیں ہے، فرمایا یہ جنتی نام ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت بی فاطمہ جو ماں ہے، فرمایا گیا کہ فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے، انسانی شکل میں حور ہے، جیسے جنت کی حور ہوتی ہے بالکل ہر قصور کوتاہی سے پاک، ایسے ہی رسول کی بیٹی زہرا جیسے جنت کی حور عورت کی کمزوریوں سے، آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے نہ نماز کے قابل، نہ روزے کے قابل،
اور یہ خون دن 2 دن نہیں کئی دن تک جاری رہتا ہے، 40 دن تک تو، لیکن یہاں نام لگی ہے عصر کے بعد بچہ پیدا ہوا اور عصر کی نماز بی بی پڑھ چکی، مغرب کی نماز کا وقت آیا، بی بی مصلی پہ کھڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون بی بی کے وجود کو ناپاک نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وجود اصلاً پاک ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ہر عورت مہینے میں خون اسے آتا ہے، پھر ناپاک ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا اس کا سلسلہ ہے۔ لیکن بی بی فاطمہ کو اللہ پاک نے اس تکلیف سے بھی محفوظ رکھا، اس کی وجہ بھی لکھی بزرگوں نے، فرماتے ہیں کیوں محفوظ رکھا؟ فرمایا اس لیے محفوظ رکھا کہ جب اللہ کسی بھی عورت کو صاحب امانت بناتا ہے، بچی یا بچہ اس کے بطن میں آتا ہے تو خون آنا بند ہو جاتا ہے، تو وہ خون کدھر جاتا ہے؟ وہ خون اس امانت کی خوراک بنتا ہے۔ آپ ہے، میں ہوں، پیر ہے، مولانا ہے، ہاشمی صاحب ہے، قریشی صاحب ہے، آجا صاحب ہے، آجا صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، بٹ صاحب ہے، فتح صاحب ہے، کوئی بھی ہو، یہ خون جو بند ہوتا ہے کدھر جاتا ہے؟ یہ آپ اور ہم اسی کو پی کے اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن رب نے میرے نبی کی اس پاک بیٹی کو اس خون سے اس لیے پاک رکھا کہ اگر یہ خون بھی ہوتا اور یہ خون حسن حسین کی خوراک بنتا تو کون کہتا کہ یہ اصلاً پاک ہے؟ اس لیے رب پاک نے پہلے بی بی کو جنت کی حور کا مقام عطا فرمایا، پھر بی بی کو حسن حسین کا نور عطا فرمایا۔ اسی لیے امام محمد رضا نے نعرہ لگایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ دل کے اندھے نہیں سمجھتے، یہ ابلیسی بندے نہیں سمجھتے، منکرین آل رسول نہیں سمجھتے، یہ بندگان جہور نہیں سمجھتے، ورنہ معاملہ کیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھر۔ اسی لیے ان کو پاک کہتے ہیں، ان کو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ربا انہا پاک امامہ پیچھے جو گول لال نبی گول بھی اور لال پیار ہو تو ایسے لفظ منہ سے نکلتے ہیں، نفرت میں تو بالکل جو ہی ہوتا۔ ربا انہا پاک امامہ پیچھے تے جو گل لال نبی دے، پاک شہید پیارے تیرے تے افسر آل نبی دے، پاک شہید پیارے تیرے تے افسر آل نبی دے۔ اس لیے پاک ہے کہ ان کمیوں کمزوریوں کوتاہیوں سے پاک ہے۔ اسی لیے حضرت بی بی فاطمہ کا لقب تھا زہرا۔ کیا لقب تھا؟ زہرا۔ زہرا کہتے ہیں کلی کو، کلی پھول کی کلی، فرمایا زہرا۔ اسی لیے ان کو
فرمایا گلشن نبوت کی کلی. اسی لیے آپ کو بطول بھی آپ کا لقب ہے, زہرا بھی آپ کا لقب ہے کہ آپ اتنی پاک ہے کہ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ میرا گھرانہ اتنا پاک ہے کہ ہر حال میں مسجد میں آ سکتے ہیں. ورنہ آپ پر, ہم پر, ہر بندے پر ایسی حالت آتی ہے ہم مسجد میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے, لیکن رسول کریم نے فرمایا, میں اپنے بارے میں فرمایا, میں علی, حسن, حسین, یہ پورے 5 تن اتنے پاک ہیں بدن میں, ہر حال میں مسجد میں, یعنی اصلاً جو پاک ہوتے ہیں انہیں کوئی ناپاک کر نہیں سکتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی لیے امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا اصل اوریجن جو ہوتا ہے نا, اوریجن جہاں سے کوئی چیز بنتی ہے اعتبار تو اس کا ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں یہ جو وجود بنے ہیں ان کا اوریجن کیا ہے, مصدر منبع کیا ہے, ان کا مصدر ہے وجود محمد عربی, وجود رسالت با. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث تینت بے لاکھوں سلام. بارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. کہتے بارہائے صحف جیسے قرآن کے سپارے ہیں ویسے یہ خوبصورت اللہ ہے. بارہائے قرآن کے سپارے پاک ہوتے ہیں, پاک ہوتے ہیں, ناپاک آدمی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, ناپاک ہو تو کھول کے پڑھ نہیں سکتا. میں بارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا کہ اللہ پاک نے امام حسین کو پاک بنایا. اللہ تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے, حضور نے فرمایا اس کا نام مجھے حکم ملا ہے نام بنانے, تو کیا نام رکھیں؟ میں اس کا نام رکھیں گے حسین. نام رکھا دیا. یا رسول اللہ کس نے یہ نام دیا؟ اللہ نے. اور اللہ نے یہ نام چھپا رکھا تھا, جنت میں چھپا رکھا تھا, آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا. اللہ نے تحفۃً یہ نام عطا فرمایا, نام رکھا, اور پھر فرمایا کہ گھٹی لگائے. یہ گھٹی اتنا میں صفائی ہو گئی, اتنا نہیں تو اتنے تو میں میری لگتی ہوئی ہے اندر کی گھٹی یا کشیدی ہوئی تھی. لیکن اس وقت یہ تھا کہ جو نیک آدمی ہوتا گھر کا, اس کو کہتے آپ گھٹی لگائے تاکہ اثرات آخر تک جائیں. اب حضور گھٹی کون لگائے؟ سرکار کے ہوتے ہوئے کس نے مجال ہے؟ سرکار نے فرمایا اب خالی میں لواب کی گھٹی تو نہیں لگاؤں گا. آپ نے فرمایا کوئی کھجور لاؤ. کھجور لائی گئی. اب کھجور حضور نے اپنے منہ میں ڈالی. کھجور کو تھی میٹھی کھجور, اسے چباتے رہے حضور, چبا چبا کے اپنا لعاب اس نے پورا مکس فرمایا, اتنا نرم فرمایا کہ کھجور بن گئی حلوہ, رسالت کا پکا جلوہ. میرا رسول میں بڑے لوگ خرید آ گیا, گاڑی صاحب کے اندر کیا ہوا ہے, انہیں تو بات چل رہا ہے,
مان گئی؟ شکر ہے آگے کا نام ہے مرضی اللہ. تو حضور نے کھجور کو بہت نرم کر لے کر شہادت کی انگلی پہ رکھ، شہادت کی انگلی پر رکھ کر آپ نے ایسے کر کے اس آنے والے مہمان نبی کی جان، نبی کے نور العین حضرت حسین، حضور نے تالو پہ چپکا دی کھجور. لو میرے حضور. اب حضرت امام حسین اس حضور کی چبائی ہوئی کھجور کو جو تالو سے لگا دی سرکار نے، اس کو مزے میں لے کے چوس رہے ہیں. جس کو گھٹی نبی لگائے ہر بندہ بہک سکتا ہے، اسے کون بہتا؟ گھٹی اسی نیت سے لگائی جاتی ہے تاکہ اچھے اثرات مرتب ہو، اچھے اثرات قائم ہو. یزید پلید کا کیا پتا کیا آیا کیسے آیا، لیکن ان کا تو ایک ایک لمحہ حساب میں، کتاب میں، نبی کی نظر میں، رسول کی خبر میں. اللہ اکبر. حضور نے گھٹی خود لگائی، نام حسین رکھا. اب نام سے اللہ کو بھی دلچسپی، رسول کو بھی دلچسپی. اب گھٹی بھی حضور لگاتے ہیں اور پھر اٹھا کے سینے سے بھی آگ لگاتے ہیں. پھر صبح و شام خبر لینے بھی. اگر امام حسین روتے ہیں تو سرکار آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں فاطمہ بیٹی اسے نہ رلایا کر. بچے فطرتاً روتے ہیں، بچوں کی فطرت ہوتی ہے رونا، روتے ہیں تو معاملات زندگی آگے بڑھتے ہیں. لیکن حضرت امام حسین روتے تھے. حضور کے ساتھ ہی تو گھر تھا، گھر دور تو نہ تھا. ادھر نبی پاک کا حجرہ پاک ہے، ادھر سیدہ زہرا خان کا. اب حضور نے جو ہی گزرنا آگے فرمایا بیٹی فاطمہ میرے بچوں کو رونے نہ دیا کر، رونے نہ دیا کر. اور آگے یہ بھی بتاتے یہ روتے ہیں میرا دل دکھتا. یہ سے احساس رہے کہ جن کو صرف خود رونے سے میرے نبی کو اذیت ہوتی ہے تو کوئی رلائے تو پھر کتنی تکلیف ہو. لوگ اندھے ہو گئے، چار تاریخ کی کتابیاں پڑھ کے ریسرچ سکالر ہو گئے لانتی، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ جس ذات کے خود رونے سے نبی کو اذیت دکھ تکلیف ہوتی ہے اس کو کوئی اور رلائے گا، نبی پہ قیامت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں میرے نبی کو دکھانا نہ، ستانا نہ، میرے نبی کو رنج نہ دینا، دکھ نہ دینا. یا اللہ یہ بھی جرم ہے. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. اللہ نے قانون، اصول، دستور، آئین بنا دیا. فرمایا جس بد نصیب نے میرے نبی کو دکھ دیا وہ یہ نہ سمجھے میں نے کسی بندے کو دکھ دیا، اس نے اللہ کو اذیت دی. فرمایا جانتے ہو اس کا جرم ناقابل معافی ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا. ایسا انسان دنیا میں بھی لعنتی، آخرت میں بھی لعنتی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اہانت انگیز عذاب تیار کر رکھا. ابھی یزید کے بارے میں سمجھ نہیں آتی. بدنصیب چباتے پھر رہے، ٹی وی کے اوپر بندر ناچتے نظر آتے کہ یزید بھی رحمت اللہ علیہ بک رہا ہے، کوئی کچھ بک رہا ہے. کہ بھول گئے بنیاد تو یہ ہے کہ ابھی امام حسین والدہ پاک کی گود میں ہے، فطرتاً روتے ہیں، رسول گرامی گزرتے ہیں بیٹی میرے بیٹوں کو رونے نہ دیا. اور پھر بتاتے ہیں کہ مجھے
چھوٹے سے ہیں، صبح نظر، شام نظر، اور رسول کی ان پہ نظر، ان کی رسول کے چہرے پہ نظر۔ صحابی پر صحابی بنتا کہتے ہیں ایک ایمان یقین کی نظر نبی کے چہرے پہ پڑ جائے تو بندہ آنکھوں سے نکل کر خاص ہو جاتا ہے، بندہ صحابیت کا مقام پا لیتا ہے۔ اور صحابیت کا مقام حضرت شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ ایک نظر جو نبی کے چہرے پہ پڑتی ہے اس کا اثر جانتے ہیں؟ ایک نظر، اچھتی ہوئی نظر، فرمایا کہ 40 سال کی ایک روز کتب ابدال کی بے ریا دن رات کی عبادت ایک طرف، اور نبی کے چہرے پہ پڑنے والی کسی بندہ مومن کی ایک نظر ایک طرف۔ 40 سال میں کوئی بندہ ماتھا رگڑ رگڑ کے اس منزل پہ نہیں پہنچتا جس منزل پہ ایک بندہ مومن رسول اللہ کے ٹکڑے کو تاک کے اس نبوت کا چاہتا ایک لمحے میں، ایک نظر میں۔ اور امام حسین تو وہ ہے ایک نظر، میرے پیارے نبی بیٹھے ہوتے، ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے چھوٹے چھوٹے پیارے حسن حسین نے، اب وہ جاتے انہیں اٹھا لاتے، اب سرکار انہیں بٹھاتے، کبھی ادھر بٹھانا، کبھی ادھر بٹھانا، کبھی چادر میں چھپانا، اور عالم یہ ہے کہ رات کو ملنے کے لیے لوگ آتے، سرکار دونوں کو بغلوں میں چھپاتے، ملنے کے لیے بھی ساتھ لے کے آتے۔ یہ نظارہ کسی نے نہ دیکھا نہ سنا، سرکار دو عالم ابھی چلنے کے قابل نہیں ہے تو وجود نبوت سے لپٹے حصہ بنے ہوئے ہیں نبی کے وجود کا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں ایک رات میں آیا، میں نبی پاک کا میں نے دروازے پہ میں حاضر ہوا، سرکار باہر تشریف لائے، حضور نے اوپر سے موسم سردی چادر اوڑھی ہوئی، آپ کے بالو ذرا اٹھے ہوئے محسوس ہوئے، میرے دل میں لگا دھڑکا کہ سرکار نے بالو کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو حضور نے چادر کو ایسے جو فرمایا، ادھر حسن نظر آیا، ادھر حسین نظر آیا، اور پھر حضور نے یہ نہیں کہ صرف دکھا کے چپ، بلکہ حضور نے وہی دعا کی، اے اللہ مجھے یہ دونوں پیارے لگتے ہیں، بے نیازا تو بھی ان سے پیار کر۔ کس جہان امتی ہے، اگر نبی کی زبان میں اعتبار نہیں آتا تو رام رام کرے تمام پڑھنے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پھر بھی یزید سے ہی پیار کرنا ہے، اسے رحمت اللہ نے کہنا ہے، اسے امام ماننا ہے، پھر خام خواہ تکلف کیسا لا الہ الا اللہ کا؟ رام رام کریں، یہودیت اختیار کریں کسی اور دین میں۔ مانا کیا ہے؟ امام حسین ابھی کل ہی ایک دوست نے بتایا اسلام آباد میں کانفرنس کی ہے انہوں نے، اس کا یزید و حسین، جس میں ثابت کیا ہے دونوں برابر کے لوگ۔ کہتا ہوں کٹر کا ایک غلیظ کیڑا کہاں اور عرش کا سرمایہ، میں تو بات کرتا ہوں عرش کے اوپر تو نبی کے قدم ہے، عرش کی سرفرازی سربلندی عظمت یہ ہے کہ میرے نبی نے عرش کے سینے پہ قدم رکھا ہے، اور حسین وہ ہے جو نبی کے کاندھے پہ چڑھا۔ دیکھیں نا عرش نیچے ہے، حسین۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں بہرے آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بہرے آن شہزادہ خیر الملل کہ پوری انسانیت میں جس شہزادے کا جواب نہیں، پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد جس شہزادے کا کوئی جواب نہیں، بہرے آن شہزادہ
ختم المرسلین نعم الجمل کہ رسول اللہ کا دوش ہے، نبوت کا کاندھا ہے اور حسین سوار ہے اور ہر طرف صحابہ کی پکار ہے، حسین سب کا سردار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور جب اس اجزاء ہے ہر بندہ رکھ رکھاوت کا ہے، حضور تو حضور تھے، کائنات کا نچوڑ تھے سرکار، کائنات کا حسن تھے حضور۔ باہر آنا، مسجد میں بھی آنا تو دونوں کو کاندھوں پہ بٹھا کے، باہر میدان میں آنا تو شہزادوں کو کاندھوں پہ بٹھا کے۔ اب صحابہ نے دیکھا، ابو بکر و عمر کی نظر اٹھی تو انہوں نے کہا نعم البلد نعم الجواب، کیا خوبصورت سواری ہے۔ کیا کہا؟ یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، کیونکہ ان کا پیار کا برداشت حضور تو ہر کسی کو اپنا یاری چڑھا ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھ کے حضور کی تعریف کی کہ کتنی سوڑی سواری ہے۔ سرکار نے فرمایا سواری نہیں کرتے اٹھتے تک اٹھتے میں کیا کرتے کیسے ہوتے؟ سرکار نے فرمایا سواری خوبصورت ہے کہ سواری بڑے ہی خوبصورت ہے، سونے سوارا بھی سونی سواری۔ پھر یہ منظر تو اس سے بھی عجیب ہے۔ میں نے جیسے کہا ہے کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے امام ہیں، پیر چھوٹے چھوٹے پیر ہیں یہاں، تو یہ پیر بھی اتنے بڑے قسم کے اتنے ریزرو ہو کے مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ پتہ چلے کہ حضرت جبریل کے ہمسائے ہیں، اتنے ریزرو ہو کے اندر کے معاملے اللہ ہے۔ لیکن حضور سے بھی زیادہ کوئی سنجیدہ آدمی ہوگا کہنا نہیں۔ مسجد میں آنا، حسن حسین نے آ کے کبھی حضور کی ٹانگ کو پکڑنا، حضور نے گھٹنے بھی رکھ دینے، کوہنیاں بھی رکھ دینی، تمہارا شوق ہے پورا کرو۔ یہ منظر بھی حدیث میں ہے کہ حضرات حسنین کریمین حسن و حسین حضور برسرے میدان برسرے مجلس، پوری کائنات جس نبی کے آگے جھکی ہوئی وہ ذات حسن حسین کے آگے جھکی ہوئی اور چڑھ گئے اوپر، حضور کوہنیوں کے بال چل رہے ہیں، یہ سوار بن کے بیٹھے ہیں۔ چلو نماز کے باہر تو سمجھ میں آتا ہے، خود حضور نماز میں ہوتے، حضور نماز میں ہوتے، ایک دن نہیں اکثر ایسا ہوتا، حضور نماز میں ہوتے۔ اور یہ شہزادے والدہ پاک بیوی فاطمہ سجاتی سنوارتی کہتی جاؤ مسیح، جن کا زندگی بھر کا آنا جانا یا علی یا نبی یا زہرا ان سے بھی بڑا کوئی بات ہے، جن کو عناصر ہی ہے۔ جس بات میں حضور قیام میں ہوتے تو دونوں ایک بھائی حسن آ کے حضور کی دائیں ٹانگ مبارک پکڑتا، دوسرا بائیں پکڑتا۔ اب پکڑ کیوں رہے ہیں کہ ہمیں جگہ دو، ہم نیچے سے گزریں گے۔ حضور ٹانگ مبارک کو یہ بڑا چھپن چھپا کھیل رہے ہیں، صحابہ کچھ ہے، نماز جاری ہے۔ اب حضور سجدے میں جاتے، چھلانگ لگا کے حضور کے اوپر ہو جاتے اور حضور کو بھی پیٹھ کو ایسے برابر فرماتے کہیں گر نہ جائے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ پھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے، سجدہ لمبا ہو رہا ہے اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں خیال آتا کہیں جبریل علیہ السلام خدا کا پیغام تو لے کے نہیں آ گئے کہ حضور سجدے میں ہی سنتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں ہمیں خیال آتا کہ کہیں سرکار سفر تو نہیں فرما گئے، اتنی دیر ہوئی سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا، اتنی دیر اگر میں تمہیں کا سجدہ کروں اگلے جمعے سے آؤں پہلے تو میں ہی نہیں ہوگا۔ عجب، اب یہاں عجیب عالم ہے، اتنا لمبا سجدہ۔ اب جب حضور نے سر اٹھایا
باہر اٹھایا، نماز کو ختم فرمایا تو صحابہ نے یعنی اتنی لمبا سجدہ ہوا، آگے پوچھنے لگے حضور یہ اللہ پاک کا کوئی پیغام آ گیا تھا سجدے میں، ہمیں تو ڈر لگا کہ کہیں آپ اتنا لمبا سجدہ۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا نہ جبریل آیا نہ عزرائیل آیا، حسنین آ گئے، وہ بیٹھ گئے، میں نے پھر کہا چلو اتریں گے تو اٹھ جاؤ۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کی نماز اور یہ آپ کی میری نماز نہیں، یہ نبی کی نماز ہے، یہ نبی کی نماز ہے۔ اور ان دنوں جبریل آنا جانا ہوتا تھا، چھوٹی سی بات بھی ہو جاتی تھی تو جبریل فٹ پہنچتے تھے، یہ یوں نہیں ہوا ہے۔ تو آج تو جبریل نہیں آئی، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کیونکہ اللہ بھی خوش ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، فرشتے بھی خوش ہے، ٹھیک ہو رہا ہے۔ جن کا بچپن اتنا پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ ایک دن معراج گزر ہوا اور جھولا پڑا تھا دروازے کے سامنے، اور میں نے دیکھا جھولا ہل رہا ہے۔ خود خادم تھا رسول اللہ کا، میں نے تعجب سے دیکھا، بندہ نظر کوئی نہیں آتا، جھولا ہل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اور ہوتا گزر جاتا کہ جھولا کوئی ہلا کے چلا گیا ہوگا، لیکن میں رکا کہ ہلانے والا ہوگا تو نظر آئے گا، لیکن کتنی دیر ٹھہرا رہا، جھولا اپنی رفتار سے جھولتا رہا، میں تکتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جھولا کوئی بندہ نہیں جھلا رہا ہے، کوئی کہیں اور سے جھلانے والا آ رہا ہے، تو میں نے جا کے سارا قصہ سرکار کو سنایا۔ سونا نبی جاننے والا مسکرایا، فرمایا ابو ذر یہ فرشتہ رب نے بھیجوا ہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جن کے جھولے فرشتے جھلاتے رہے، اور لوریاں دے دے کے نوری سلاتے رہے، لوریاں دے دے کے نوری سلاتے رہے، اور صفات جن میں خنجر چلاتے رہے، صفات جن پہ خنجر چلاتے رہے، اور شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اور شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام۔ جن کا بچپن اتنا پاکیزہ ہے کہ جھولے فرشتے جھلانے، جن کا بچپن اتنا پاک ہے کہ رسول اللہ سجدے میں جائے، ان کا کھیل کا میدان وہ بھی پاکیزہ جاتا۔ بندے کی نشو و نما، بندے کی نشو و نما جو ہوتی ہے، بندہ بڑھتا پلتا بڑا ہوتا ہے تو اس کے ایک ماحول اس کو میسر آتا ہے، کہیں باہر کبھی اندر، کبھی بازار میں، کبھی اچھوں میں، کبھی بروں میں، کبھی نیکوں میں، کبھی کیسوں میں، لیکن یہ ایسے پاک موجود ہیں وہاں ہے جہاں سے سلام اور درود ہے۔ اگر انگلی پکڑی مولا علی کی، چلے تو ہاتھ نبی کا، اور بیٹھے تو سینہ رسول کا، دور دنیا تو پاک بدور کا، اور پوری مسجد نبوی کے اندر ان کا آنا جانا ہے، اور ان کے لیے کوئی اور ماحول نہیں۔ اگر کبھی دیکھا تو صدیق نے اٹھایا، کبھی دیکھا تو حضرت عمر نے اٹھایا، حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ کہتے ہیں ہم ترسا کرتے تھے کہ کبھی ہمارے ہاتھ بھی ان کو لگے۔ جن لوگوں کے ناموں کو ہم ترستے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم ترستے تھے کہ کبھی ہمیں بھی یہ موقع ملے، ہم سب
لوگ جاتے گئے، حضور سنتے رہے، سب کی سنتے رہے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ حسن حسین مسجد میں ہے ابھی تک، اور رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا، حضور کو ملنے والوں کا تانکا بندھا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل کی آج پوری ہوتی نظر آئی، میں حضور کے قریب جا پہنچا، میں نے کہا سرکار اندھیرا بہت ہو گیا ہے، حکم ہو تو حسن حسین کو اٹھا کے چھوڑیں۔ تمنا ہوتی تھی کہ کبھی ہمارے ہاتھوں میں بھی شہزادے، یہ عزت ہمیں بھی تھی، لیکن میں نے بہانہ بنایا اندھیرے کا، حضور اندھیرا بہت ہو گیا ہے، اجازت ہو تو میں ان کو اٹھا کے گھر چھوڑا ہوں، لیکن ادھر کے تار کہیں اور جڑے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا، میری آس ٹوٹ گئی، مجھے پتا ہے میں تو سمجھا گھیرا ہے پتہ ہوگا کیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اچانک آسمان سے بجلی چمکی، آسمان سے بجلی چمکی اور چمک کے رک گئی۔ آسمانی بجلی ہوئی تو اصل سے پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ کھڑے ہوئے یہ ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بجلی ناراض جانے میں ہو تو بجلی آئی، آسمانی بجلی آ کر روشنی رک گئی، رکتی نہیں چمکی گئی، اب بجلی رکی، چمک رکی، روشنی رکی۔ سرکار نے حسن حسین کو اٹھایا، فرمایا اٹھو روشنی ہو گئی، چلو گھر جاؤ، وہ دروازہ ہے۔ دونوں اٹھے، جناب ابو ہریرہ کہتے میں سمجھا کہ کہیں یہ بجلی آتی جاتی ہے چلی نہ جائے، لیکن آج ہوا نظارہ کہ بولا جو مدنی پیارا، فرمایا چلو تم گھر جاؤ۔ جب تک حسن حسین بی بی فاطمہ کے گھر کی دہلیز پر پہنچے نہیں، بجلی رکی رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نوکر یہاں کے نہیں، نوکر کہاں کہاں کے ہیں، خدمتگار کہاں کہاں کے ہیں، روشنی بھی ان کی خدمتگار ہے، سارا زمانہ ان کا خدمتگار ہے، رب کو بھی پیار ہے، رسول کو بھی پیار ہے، فرشتوں کو بھی پیار ہے، اور یہ اسی لیے پیار ہے کہ یہ جوڑا جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین میرے نبی نے کہا یہ جنتیوں کے سردار، نانا بھی سردار، ماں بھی سیدہ سردار، باپ بھی سردار، آپ بھی۔ حضرت مولا علی ایک دن آئے، اپنے گھر میں جلوہ فرما دیکھ کے کہا یا علی انت سید العرب، علی تو عرب کا سردار ہے، علی تو عرب کا سردار ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا میرے ماں باپ قربان، علی اگر عرب کے سردار ہے تو آپ، ہر کسی کو اپنا خیال ہوتا ہے، آپ، سرکار نے فرمایا علی عرب کا سردار ہے، وَأَنَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، میں ساری کائنات کا سردار ہوں، علی عرب کا سردار۔ اور بی بی فاطمہ فرمایا فاطمہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سیدہ میری بیٹی فاطمہ، اپنے بارے میں ساری کائنات کا سردار، انا سید ولد آدم، حضور فرماتے ہیں پوری اولاد آدم کا سردار، اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار، جن کا بچپن، جن کا یہ طفل پن اتنا پاک ہے، اتنا مقدس ہے، ان کا لڑکپن کیا ہوگا، ان کا شباب کیا ہوگا، ان کی جوانی کیا ہوگی۔ اس لیے ہم نے شروع سے شروع کیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ امام حسین کی پوری زندگی کو گھنٹہ گھنٹہ کر کے 4-5 جمعے لگیں گے، پوری زندگی کو، کہ ان کی زندگی حضرت فاطمہ کی گود، رسول اللہ کی انگلی
زندگی سے لے کر شہادت کے لمحے تک کیا کیا واقع آتا ہے، کوشش کریں گے، اللہ کرم فرمائے گا، ساتھ مل جائے گا۔ واخر دعوانا